لیکن میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اس چیزوں کو ہم اسٹریم لائن کر کے ٹھیک ٹھیک مسنگ پرسن کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے انشاءاللہ نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جب سے ایک میڈیسن آیا ہم نے کم سے کم کچھ سجیشن اچھے آئے کہ یار کسی کے ساتھ ریزرویشن ہے تو آپ سی ڈی کی تاڑا لے جاؤ, دوسرے تاڑے لے جاؤ, وہاں پہ کرو. وی آر آن اٹ. ٹھیک ہے, ہر آرگنائزیشن ہر جو ہے وہ ایک طریقے سے کام نہیں کرتی, مختلف ہے. اسٹیٹ ہے, اس کی ایجنسیز ہیں, اس کے ادارے ہیں, اس کی انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم نے ان کے کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں. لیکن ایوری سیٹ میں ڈپٹی کمشنر ہر چیز آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو, میں کہ صرف 2 چیزیں مجھ سے ریلیٹڈ ہے, باقی تمام چیزیں ہم سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, امپلائمنٹ میرے خیال میں امتیاز نے کہا کہ جناب علی یوتھ انگیجمنٹ صرف یہ تو نہیں ہے آپ کے ہزاروں ٹیچر لوگوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں. بھائی نے بھی کہا کہ جی دکانیں لگائی ہوئی ہیں, ٹیچرز بہت ہے, کبھی آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ہو کہ جی 50 دن. میں اپریشیٹ کرتا ہوں بیکاز استاد اس کا دل جلتا ہے. ہمارے سارے کے سارے اسٹوڈنٹ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ٹیچرس جناب جنہیں وہ اپنا بزنس کر رہا ہے, کوئی تیل کا بزنس کر رہا ہے, کوئی چوکیداری کر رہا ہے, کوئی جناب علی اپنی ریڈی لگائی ہوئی ہے, کسی نے اپنا دکان لگایا ہوا ہے. یہ وہ ریئل اسپیکٹس ہے جو ہم سے ریلیٹڈ ہے, جس کو ہم وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے جو ہے نا, میں آپ کو لسٹیں جو ہے نا پوری پبلک کرتا ہوں, پورے کیس کو میں کرتا ہوں. آپ مجھے میکینزم بتاؤ کہ سر یہ سارے کے سارے ٹیچرز ہیں, اس میں سے 50 جو ہے وہ غائب ہے. جن میڈیکل افسروں کی آپ نے بات کی ہے, آئی سویئر ٹو اللہ, میں تو چاہتا ہوں کہ دیکھو میرے پاس انفارمیشن کی کمی. میں ایک بندہ ہوں جس نے 40 ڈپارٹمنٹس دیکھتے ہیں, میں ادھر بھی دیکھتا ہوں, ادھر بھی دیکھتا ہوں, وہاں پہ بھی دیکھتا ہوں. 1000 مسئلے مسائل ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ. ہم چاہتے ہیں آپ اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں. جو ایک خاتون یہاں پہ 4 سال سے ڈاکٹر ہے اور وہ اگر سروس کے لیے نہیں آ رہی ہے, یار آپ ان سے ہمیں نشاندہی کریں, ہم اس کو ٹرمینیٹ کریں. آپ کہیں کہ جی اس ڈاکومنٹ کو پبلک کریں گے, کون کون ہمارے ملازمین ہیں, میں آج شام کو پبلک کر دیتا ہوں. میں پوری کے پوری کیس سوسائٹی میں اس کو وہ کرتا ہوں. آپ لوگوں کو دیکھیں, اگر یہاں پہ نہیں ہوتا آپ مجھے میسج کریں, میں ان کو سروس سے نکالتا ہوں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جناب علی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے دسترس میں. اس ڈسٹرکٹ میں ہر چیز ڈی سی کے دسترس میں سوائے 2 چیزوں کے, ایک آپ کا ابتدائی آرڈر ہے, باقی آپ کا جو لیگل آرڈر ہے آپ بتائیں, اس کے اوپر بات کریں میرے ساتھ, میں بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. میں کسٹم حکام سے اس کے لیے باتیں کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے پیرا ہے ہم بالکل اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایڈریس کریں. باقی میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ یار بالکل دن کو بند نہ چھوڑیں, آپ لوگ کو کاروبار ہے صاحب کرو, بالکل بولو. ٹھیک ہے, عمر نے اچھی پوائنٹیشن کی ہے, دیاز نے اچھی پوائنٹیشن کی ہے کہ یار ابھی تھوڑا سا اپنا مزاج میں بڑھو. ٹھیک ہے, زیادہ پیسوں کے چکر میں صرف اور صرف بارڈر کے اوپر کیوں نہیں کرو. یہ سارے کے سارے شاپ والے ہیں, ان سب کی بھی ہو سکتے ہیں الٹرنیٹ کاروبار جو ہے نا وہ اس کے ہونا چاہیے. آپ کا ہم چاہتے ہیں لوگوں کو بینیفٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں انلیگل کام ہمیشہ انلیگل ہے. پنجاب کی مثال آپ نے دی کہ وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہوتا, وہاں پہ انلیگل کام بھی بہت کم ہوتا ہے. لوگ فیک سے پیسے بھی کام ہی کماتے ہیں. جے ڈی جو ہے فیک بھرتے بھی نہیں کیونکہ ان کے پاس بارڈر بائنگ, ایک بارڈر ہے ان کے پاس, جو لاہور والا ہے, جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ پراپر جو ہے جے ڈی کر کے آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل وہ بہت مسلمان ہے, لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی لالسنس کم ہے, وہاں چیزیں فالو. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹس کو کمپلیٹلی امپاور کی. اب آپ کے جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہے, تمام جتنے کی بھی 40 کی 40 جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو پتا ہے کہ مجھے سیکٹری نہیں, مجھے ڈی سی نکالے گا, سیکٹری نہیں, مجھے جو ہے ڈی سی ٹرمینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ڈی سی کے دفتر میں بنتے ہیں. اب 1000 کوشش کر لو, دائیں بائیں کر لو, 50 سے 60% یا 70% جو ہے کام جتنے بھی ڈیولپمنٹ کو تو ٹھیک ہو. کیوں؟ ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے, سب کے سب یہاں پہ بیٹھا, اور رات کے اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنتی, سب کچھ ناجائز میں اس کو مانتا ہوں. کیونکہ بعض اوقات جب آپ وار لائک سچویشن میں ہوتے ہو تو کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں. کولیٹرل ڈیمیجز ہمیشہ ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. ایک خاندان کے اندر بھی لڑائی ہو تو روڈ کے اوپر اگر لڑائی ہوئی ہے تو فائرنگ سے اور راہگیر بھی اس میں مارے جاتے ہیں. تو کولیٹرل ڈیمیج سے میں بالکل وہ نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, باقی مسلم پرسن میں جمیل نے کہا کچھ بندے ہیں انشاءاللہ وہ عزیز امید ہے کہ ان کا اثر دیتا ہو جائے گا. تو باقی آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. چیزیں پوائنٹ ہو میں مجھے چیزیں سمجھ آ گئی ہے. ایک چیز جو روڈ بلاک کے بارے میں بتائے, آپ لوگوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ نہیں بتایا مجھے کہ جی وہ تو ہاں روڈ تو بند ہوں گے. ٹھیک ہے, ایگریڈ ہے یار, کیا یہ ہو سکتا ہے انڈسٹری صاحب نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے روڈ بند کیا, کیا ایک سزا آپ کو ملی ہے, کیا وہی سزا آپ پورے کیس کو ہوگی؟ تو آپ اس بارے میں مجھے یہ بتا دیں, کیا روڈ بلاک سے بس اس طرف چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یا جو میں تاجران ہے ان کے 10 ٹرک آ رہے ہیں, وہ آپ نے روڈ پہ رکھے ہوئے 2-2 کروڑ روپے کو نقصان ہوگا, کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ پورا کا پورا جو نا آپ ایک مین روڈ آرٹری بند کر دو. آپ کہتے ہیں کہ جی احتجاج ہمارا حق ہے, بالکل آپ کا حق ہے,
احتجاج کے طریقہ کار ہے. احتجاج آپ نے کرنا ہے پریس کلب کے سامنے کر لو, احتجاج آپ نے کرنا ہے کسی کھلے میدان میں کر لو, احتجاج آپ نے کرنا ہے چلو میں آپ کو اتنا بھی اجازت دیتا ہوں ڈی سی کے آفس میں آ جاؤ اپنا احتجاج رجسٹر کرو. احتجاج کرنے سے ابھی تک کوئی لڑکا نکلا نہیں ہے, سارے کے سارے نیگوشیشن سے اور بات کرنے سے نکلا. ابھی بھی جتنے بندے ہیں ہم نے بات چیت کر کے نکالی, اور یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے احتجاج نہیں کیا ان کے لیے آپ کوشش نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اب یہ لڑکے ڈیفینیٹلی کتنے عرصے پہلے بھی کیا تھا, لیکن کل بھی ہم نے ان کی اپڈیٹ لی ہے, 11 میں اپڈیٹ لی. کچھ ایسے بندے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہوں گے, شاید ہمارے ڈسٹرکٹ سے باہر ہوں گے, ہم نے کل بھی ان کے لیے بات کی. انہوں نے ہمیں بہت ہی مطلب کیا کہتے ہیں بہت فل قسم کی جو نا ہمیں انہوں نے وہ بھی اشارے دی کہ چلو ٹھیک ہے چلو ہم کرتے ہیں, ہم ان کی کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی ہر افسر کا آتا ہے مزاج ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے, تو الگ بات ہے. تو میں آپ لوگ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے, لیکن اس بات کے اوپر آپ 2-4 بندے ضرور روشنی ڈالیں کہ یہ روڈ بلاکس ہوتے ہیں کہ کیا اس کو ہم مجبوری کیس کو پنشمنٹ کرنا کی پنش دینی چاہیے. اگر دینی چاہیے تو یہ مجھے بتا دیں گے کیوں دینی چاہیے, اگر نہیں دینی چاہیے تو ڈی سی کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہے کہ ان کو یوٹیلائز کریں. بیکاز آپ علاقے کے لوگ, آپ لوگ اگر میں ٹھیک طریقے سے گائیڈ نہیں کروں گے, سجیشن نہیں دے گا, مجھے نہیں لگتا وہ کریں. تو باقی تمام چیزیں مجھے انشاءاللہ آپ کے ڈرگس ہوں گے, آپ کے لوکل لا اینڈ آرڈر ہوں گے, انشاءاللہ ہم اس کے اوپر سوچیں گے, کام بھی کریں گے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر بھی انشاءاللہ کام کریں گے, میکینزم بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد گائیڈنس کے اوپر بھی انشاءاللہ بنائیں گے, اور آپ کو فرق نظر آئے گا انشاءاللہ اگلے 1 مہینے. تو آپ یہ روڈ بلاکس کا مجھے بالکل 2 ٹوک اور پلان بلینک اس میں بتا دوں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے سر 25 دن جو ہے ہم روڈ بلاک کرنے دیتے, سارا کچھ بند. کیونکہ جب وہ روڈ بند ہوتا ہے تو تب آپ شور نہیں بچاتے کہ سر ہمارا ڈیزل بند ہے. ویسے تو تالار میں آپ شور بچاتے کہ سر یہ دیکھیں سر, جب سرکار بند کرتی ہے تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے. جب ویسے 18 دن روڈ بلاک ہوتا ہے تو کوئی بندہ شور شرابہ نہیں بچاتا. اس کے بارے میں آپ بتائیں مجھے کہ کیا ایک فیملی لیٹ سپوز وہ سفر کر گئی, ہماری بالکل سینٹیمنٹ اس کے ساتھ, لیکن کیا اس کو آپ تالار والے کو اجازت نہیں دے رہے ہو, لیکن آپ اس فیملی کو بالکل کلین چٹ دیتے ہو کہ یار آپ بالکل بند کر دو, آپ بالکل یہ آپ کا قانونی حق ہے. تو اگر آپ کا قانونی حق ہے تب وہ بھی مجھے سمجھا دیں. اگر قانونی حق نہیں ہے, پرامن احتجاج کا طریقہ کار کچھ اور ہے, تب بھی آپ مجھے سمجھا دیں. اور سرکار کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہے, ڈیفینیٹلی لیگل میں آپشن میرے پاس اویلیبل ہے, رائٹ ٹو وے ہے, اس میں قانون بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اس میں کاروائی بھی ہے, اس میں ایکشن بھی ہے. لیکن ہم علاقے کے لوگ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ بیچ کا راستہ نکالیں, اس کے اوپر ایک تھوڑی روشنی ڈالیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. یہ آخری میٹنگ